دنیا کے اندر بہت سے لوگوں نے حکومتیں کی ہے، دو مسلمان اور دو کافر جنہوں نے پوری کائنات کی حکومت کی ہے۔ نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے ٹکر میں آ گئے اور اس کے مقابلے میں، اور بخت نصر الباہلی جنہوں نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا، ان دونوں کافروں نے پوری دنیا کی حکومت کی ہے۔ سورج جہاں سے نکلتا ہے، جہاں پر غروب ہوتا ہے، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، انہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی ہے۔ اندازہ کرو کہ وہ حکومتیں کس قسم کی حکومتوں کی ہوگی اور حاکموں کا ذہن کیا ہوگا۔ حاکم کا ذہن ہوگا، کوئی 4 ایکڑ زمین کا مالک ہوتا ہے، ایک باغ کا مالک ہوتا ہے، تو وہ اپنے شلوار کے اندر اس کو جگہ نہیں ملتی، وہ شلوار اور وہ لباس اس کو سما نہیں سکتا، اس لباس سے وہ باہر آ جاتا ہے۔ لیکن جس کی پوری دنیا کی حکومت ہو تو پھر پوری دنیا کی حکومت میں انہوں نے یہی کر لیا کہ انا احیی و امیت، کہ میں مارتا بھی ہوں، زندہ بھی کر دیتا ہوں، جان بھی ڈال دیتا ہوں، روح اور سب کچھ، اور یہ ساری کائنات کی میری حکومت ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی حکومت پوری دنیا کی ہو تو وہ تو دعویٰ تو کریں گے کہ انا احیی و امیت۔ اور بخت نصر الباہلی نے آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کو تباہ کر کے ملیا میٹ کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ تو یہ دولت کی سرکشی میں آدمی سب کچھ کر دیتا ہے۔ دنیا میں دو مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین۔ حضرت سکندر ذوالقرنین ولی اللہ تھے، اور مشہور یہی ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے تھے، ولی تھے، مسلمان تھے، باقی وہ نبی نہیں تھے۔ کچھ مفسرین حضرات لکھتے کہ وہ نبی تھے، باقی حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نبی تھے، اور پوری کائنات کی حکومت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت عجیب حکومت رہی ہے۔ یہ حکومت پھر بخت نصر الباہلی اور نمرود جنہوں نے پوری کائنات میں حکومت کی، لیکن ان کی حکومت جنات پر نہیں تھی، ان کی حکومتیں ہواؤں پر نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو کسی کو مار دیا اور کسی کو اپنا مقرب بنا لیا، کسی کو نوازا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو محروم کر دیا، کسی کو جلا وطن کر دیا، یہ چیز تو ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن ہوائیں ان کے لیے مسخر نہیں تھیں، ہوائیں ان کے لیے مسخر نہیں تھیں، جنات ان کے لیے مسخر نہیں تھے، پرندے بھی ان کے لیے مسخر نہیں تھے، اور اسی طریقے پر دیگر حیوانات اور مچھلی، یہاں تک کہ سمندر، سبحان اللہ، پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ 3 حصے پر سمندر ہے، اور ایک حصہ، چوتھائی حصہ جس میں خشکی ہے، اور جس میں یہ 200-250 ممالک ہے۔ تو سمندر کی مچھلیوں تک یہاں بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ حضرت نے خود دعا بھی کی ہے، اور دعا کر کے فرمایا کہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، پروردگار مجھے ایسی حکومت آپ دے دیں، ایسی سلطنت مجھے آپ عطا کر دیں کہ میرے بعد قیامت تک کسی کو ایسی حکومت حاصل نہ ہو۔ سبحان اللہ، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے وصال کے بعد تا قیامت تک کسی کو ایسی حکومت نہ ہو۔ اللہ کے لاڈلے اس طرح کہہ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کو بھی انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کی ہے، اور خدا کے حکم کو مقدم رکھا، اور حکومتیں اور سلطنتیں اور یہ ساری چیزیں یہ سب کچھ مؤخر تھی۔ اب جو حاکم ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی پبلک اور رعیت کو سنبھالے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حکومتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک آپ کی حکومت ہے آپ کے اپنے بدن پر ہے، سر سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک، اس میں آپ کی حکومت ہے۔ اس میں انوار الحق کاکڑ کی حکومت نہیں ہے، اس میں آپ داڑھی رکھیں گے رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ اپنے لباس شرعی بنائیں بنا سکتے ہیں، اس میں آپ نمازوں کا اہتمام کریں آپ کر سکتے ہیں، اس میں کون آپ کو روک سکتا ہے؟ بیوی بچوں پر آپ کی حکومت ہوتی ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ انتظار کریں گے کہ جب تک اسلام آباد سے اسلام کا اعلان نہ ہو جائے، اسلام آباد سے جب اسلام کا اعلان نہ ہو جائے اس وقت تک یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کروں گا، اور اپنے یہ ہے کہ کپڑوں پر اور اپنے بدن پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی بچوں پر میں اسلام نافذ نہیں کروں گا۔ شاید یہ عذر لنگ ہے، یہ عذر لنگ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ حکومتیں سب کو ملی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام فرمان رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے اس قسم کی حکومت دے دے، ایسی حکومت دے دے کہ لا ينبغی لأحد من بعدی، قیامت تک کسی کو بھی اس قسم کی حکومت نہ ملی ہو۔
دعا عجیب قبول ہوگی، دعا عجیب قبول ہوگی، اور اس دعا میں کوئی شک بھی نہیں رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھے نماز میں، بخاری میں حدیث آتی ہے ان افریتا تفلت علی البارحۃ لیقطع علی صلاتی فامکننی اللہ منہ فاردت ان اربطہ بساریۃ من سوار المسجد فذکرت قول اخی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فرددته خاسئا۔ ان افریتا تفلت علی البارحۃ، رات کو ایک بھوت آ گیا اور ایک جن آ گیا اور وہ ٹوٹ پڑا مجھ پر لیقطع علی صلاتی، کہ میری نماز کو وہ خراب کر دے۔ اندازہ کریں کہ جنات خبیثوں کو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے کا سردار ہے، اس پر نبی پر نماز کے دوران حملہ کرتا ہے۔ اس کو کیا ہے؟ کسی موقع پر آپ کو وہ بچھو نے ڈسا تو آپ نے فرمایا خدا اس کو تباہ کرے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ نبی غیر نبی کا بھی فرق نہیں کرتا۔ وہ جنات بھی شیاطین اس طرح ہوتے ہیں۔ فَأَمْكَنَنِ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے مجھے طاقت دی، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے محمد نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے میں نے چاہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ بِسَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، مسجد کے کسی پلر کے ساتھ اس کو باندھ کر کے رکھوں صبح کو، تاکہ سارے کے سارے اس کو دیکھ لو۔ فذکرت قول اخی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ بھائی جان کی دعا مجھے یاد آ گئی کہ میرے بھائی جان نے، انبیاء بھائی ہے، دین سب کو ایک کرتا ہے، سب کو بھائی بھائی بناتا ہے، انبیاء ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ فذکرت قول اخی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے بھائی جان کی دعا یاد آ گئی کہ بھائی جان نے دعا کی ہے کہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ مجھے ایسی حکومت دے دینا کہ میرے بعد یہ حکومت کسی کو۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس جن کو پکڑ کر کے اس کو باندھوں پلر کے ساتھ، صبح کو لوگ دیکھیں گے، اور دیکھ کر کے پھر لوگ کیا بتائیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ پرچی لے لو، پرچی لے لو اسے۔ جب میں پلر کے ساتھ اس کو باندھوں گا تو صبح کو لوگ کہیں گے یہ تو قرآن غلط کہہ رہا ہے، کہ قرآن میں آ گیا کہ میرے بعد کسی کے لیے ایسی حکومت نہیں ہونی چاہیے، جنات پر، ہواؤں پر، چرندوں پرند پر، اور اسی طریقے پر مچھلیوں پر، سمندر کی مچھلیوں پر بھی میری حکومت ہو۔ تو ہمارا سونا سرکار محمد رسول اللہ، اس نے بھی تو جن کو پکڑا ہے اور مسجد نبوی کی پلر کے ساتھ اس کو باندھا ہے، تو ہمارا سرکار بھی جنات پر، اس کی بھی حکومت ہے۔ فرمایا کہ یہ خدشہ تھا کہ میرے بھائی جان کی کہیں توہین نہ ہو جائے، کہ بھائی جان نے کہیں غلط تو نہیں کہا، اور اگر ایک جن کو انفرادی طور پکڑا بھی جائے تو اس سے بھائی جان پر اعتراض نہیں آ رہا تھا، لیکن انبیاء کا احترام دیکھیں کہ کیسے احترام کر رہا ہے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ فذکرت قول اخی سلیمان علیہ السلام کی بات مجھے یاد آ گئی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرددته خاسرا، ذلیل حالت میں اس کو میں نے دھتکار کر کے میں نے کہا کہ جا۔ حضرت اقدس سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا آپ تو یروشلم میں، فلسطین وہاں، آپ کی حکومت تو اصل مرکز تو وہیں پر تھا، لیکن پتہ چل گیا کہ یمن میں ملکہ سبا اور مائی بلقیس، سبا کے ملکہ اور وزیر اعظم، وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی ہے، سورج کو پوجتے ہیں، اور اب بھی سورج کی عبادت اب بھی ہے، ایران میں سب سے زیادہ ہے۔ چونکہ یہ میرا ملک ہے تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے رشتہ دار، میرے عزیز، سب کچھ یہ ہے وہاں، یہ ایران بلوچستان تو پٹی ہم سے ملی ہوئی ہے، یہ چیز اب بھی ان میں ہے، ان بدبختوں میں۔ اب ایک پرندہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو فورس تھی اور اس کے جو لشکر اور اس کے کمانڈو، وہ کمانڈو صرف انسان نہیں تھے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، تو یہ ٹریننگ یافتہ پرندہ تھا، ہدہد جس کو کہا جاتا، ہم لوگ اپنے بلوچی میں کہتے ہیں مرغ سلیمان، خوبصورت سا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ٹک 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 ایسے جاتا ہے، جہاں پر یہ ہے کہ بعض جگہوں میں وہ اس طریقے پر ٹک 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 کرے تو سمجھ لینا ادھر پانی ہے، زمین کے نیچے اس کو پانی نظر آتا ہے،
لیکن کسی بچے نے دام میں پکڑا اس کو. مولانا رومی کہتا ہے کہ دام میں پکڑا. کہا یار یہ اب تو بچے نے آپ کو دام میں پکڑا, یہ دام آپ کو نظر نہیں آ گیا اور آپ کو پانی نیچے نظر نہیں آیا. تو اس نے کہا کہ اذا جاء الاجل بطل العمل, جس وقت یہ ہے کہ اجل وقت پورا ہوتا ہے تو اس وقت ساری تدبیریں خاک میں مل جاتی ہے. یہ تو ہے واقعی نیچے مجھے پانی نظر آتا ہے, زمین کے نیچے بھی پانی 1000 فٹ پہ, 5000 فٹ پہ, 200 پہ, 300 پہ یہ نظر آتا ہے, لیکن بس وقت پورا ہو گیا تھا, وقت پورا ہو گیا تھا, اس لیے بچے نے دام میں مجھے پکڑ لیا, تو میں کیا کروں. آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو بتاتے کہ سرکار آپ جیسے عظیم انسان کائنات پر حکومت کرنے والے, ہواؤں پر, مچھلیوں پر, چرندوں پرند پر اور جنات پر حکومت کرنے والے, آپ کی حکومت کے دوران ایک خاتون ہے اور یہ وہ وزیر اعظم اور اس کے جو کمانڈو وہ سارے کے سارے سورج کو پوجنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نظریہ ہے. حاکم اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ سے آپ کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ حاکم ہیں اپنے بدن کا, آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے بدن پر کیا کیا, داڑھی کا کیا کیا, لباس کا کیا کیا, نمازوں کا کیا کیا, حلال حرام کا کیا کیا. ہر ایک کی اپنی حکومتیں, چھوٹی چھوٹی حکومتیں, لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر. میری حکومت میں اللہ نے ہواؤں پر بھی حکومت دی ہے, جنات پر, چرند و پرند پر, حیوانات پر بھی میرے اقتدار اور اس اتنی عظیم حکومت پوری کائنات کے, اس میں لوگ سورج کو پوچھتے, میں کہاں. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. جاؤ میرا خط لے کر کے جاؤ, حدود کو کہا جا کر کے دے دو خط اس کو. دیکھو کیا جواب دیتے ہیں یہ لوگ. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. خاتون سمجھدار تھی, ہے واقعی خاتون. ایک بہت قیمتی خط میرے پاس آ گیا ہے, قیمتی خط میرے پاس آیا, اور خط اس قسم کا ہے کہ اس کا مضمون انسان کو ہلا دیتا ہے. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ہمیں نبیوں کو بھیجا گیا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے, اور حدود نے بتا دیا کہ وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله, خدا کو چھوڑ کر کے سورج کو پوچھتے میرے ہوتے ہوئے. میں سلیمان کہاں, یہ جنات کہاں, یہ ہوائیں کہاں, یہ طوفان کہاں, یہ سمندر کہاں, یہ سب پوری میرے فورس ہے. یہ اللہ نے توحید کی برکت کی وجہ سے مجھے اللہ نے دیا ہے, اور میری حکومت میں, میرے سلطنت میں اس طرح ہو جائے. یہ ہوتے ہیں انبیاء, مولوی صاحب کی طرح بکھنے والے نہیں ہوتے. فوراً خط بھیجا, جاؤ خط دے دو اس کو, کیا جواب دیتا ہے. اور خاتون بڑی سمجھدار تھی. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. اے میرے کمانڈو, اے میرے سردارو مردارو, افتونی فی امری, مجھے مشورہ دے دو میرے اس مسئلے میں. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, میں کوئی فیصلہ کر نہیں پاتی جب تک کہ آپ حاضر نہ ہو. یہ اس خاتون کی دیکھے سیاست کو, سیاست میں یہی ہے کہ چھوٹوں چھوٹوں سے بھی مشورہ لیا جائے. یہ اس کی ذکاوت کو تو دیکھیں. قالوا نحن اولو قوت, لیکن بے وقوفوں کو بھی دیکھ لے. نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. ہم یہ کہ بہت طاقتور جنگجو ہیں اور سخت لڑاکو ہیں, باقی مسئلہ والامر الیک, اختیار تو آپ کا, غور کر کے ہمیں بتا دو, جو کچھ آپ کا اشارہ ہوگا ہم لڑیں گے.
لیکن وہ خاتون بھی زبردست بات کی اس نے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ داخل ہو جاتے کسی بستی میں، لڑائیاں جب ہوتی ہے تو افسدوها بگاڑ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، معزز لوگوں کی عزت کو بھی اس میں خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ بات اس نے صحیح کی، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح ہوتا ہے، یا یہاں پر اسی طرح ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کون کرے؟ کون ان کا مقابلہ کرے؟ اس لیے خاتون کی ذکاوت کو دیکھ لو کہ اب نظریے کو خریدنا چاہ رہی ہے، اس نے پہلے سے لکھ کر کے بھیجا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کچھ بھی نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی صلح نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، اور صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا سلیمان رسول اللہ پڑھ لو، چھوڑیں گے نہیں آپ کو کسی بھی صورت میں۔ لیکن پھر بھی اس کو دیکھو، یہ کہتی ہے کہ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ عظیمۃ، میں گفٹ بھیج رہی ہوں، گفٹ بھیج رہی ہوں، گفٹ 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 گفٹ، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، پھر میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں جواب قاصد ہمارے کیا جواب لے کر کے آتے ہیں۔ گفٹ بھیج رہی ہوں، اور وہ گفٹ مولی منظور والا گفٹ نہیں تھا، سونا چاندی اس نے خون بھیجا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں گفٹ بھیج رہی ہوں اور میں انتظار کر کے دیکھ رہی ہوں کہ کیا جواب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ان کا بندہ آ گیا اور وہ گفٹ لے کر کے سونا چاندی لے کر کے آیا، فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، مال سے میرے نظریے کو خریدنا چاہتے ہو؟ توحید کے دعویٰ سے باز آ جاؤں گا اور کمپرومائز کروں گا آپ کے ساتھ؟ ہوگا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے تمہاری بدماشیوں کا بھی سنا ہے، تمہاری شرکیات کا، وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ، ہے دنیا نے آپ کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، ٹھیک ہو جاؤ، چلو۔ فرمایا کہ ایکم یاتینی بعشیہ قبل ان یاتونی مسلمین، 1500 میل کا فاصلہ ہے یروشلم میں اور یہ کہ یہاں پر یمن میں سبا میں 1500 میل کا فاصلہ ہے، کون لے کر کے آئے گا اس کی تخت کو؟ قال عفریت من الجن، ایک سرکش جن نے کہا، چونکہ جنات پر حضرت کی حکومت تھی، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اٹھیں گے نہیں کہ میں پہلے لے کر کے آ جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا پاپڑے بیچ رہے ہو کیا، تو دیر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ لوگوں کو دیکھیں گے جیسے دیکھ رہے آپ کی آنکھ جھپکنے نہیں پائے گی کہ اس سے پہلے میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ ہے وہ تخت لے کر کے آگے ہے، نظریہ جیتا حکومت ہار گئی، نظریہ جیتا شرک ہار گیا، توحید جیت گئی، شرک ہار گیا، نبی جیتا، صاحب نظریہ جیتا۔ کبھی بھی یہ کہ نظریہ والے پیسوں سے اور اس سے اپنے یہ کہ سودا نہیں کرتے۔ آج ہم نے علم کی قدر چھوڑی، نبوت کی قدر ہمیں، ہم تو وارث تھے، علماء تو وارث تھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وارث تھے، لیکن اب مولوی نے کمپرومائز کرنا ہم نے شروع کر دیا۔ آپ نے بھی تھوڑا سا جیسے ہمیں کھلا کر کے بس ہم بھی اسی طریقے پر ہو گئے۔ وہ کسی وڈیرے نے مولویوں کو جمع کیا، کہا وڈیرا صاحب پہلے تمہارا مولوی ہاتھ اٹھاتا تھا تو ہم تباہ ہو جاتے تھے، مولوی ہاتھ اٹھاتے تھے تو بارشیں ہوتی تھی، مولوی کسی کے بددعا دیتے تھے کسی خناس کو تو وہ بھی جا کر کے یہ کہ غرق ہو جاتا تھا۔ اے مولویو، آج تمہاری دعاؤں کے اندر وہ چیز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مولوی اب وہ مولوی نہیں رہا، تو کسی مولوی نے کہا یوں، دوسرے نے کہا یوں، تیسرے نے کہا یوں، چوتھے نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، پانچویں نے کہا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، چھٹے نے کہا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک میرے جیسے منہ پھٹ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بھائی وڈیرا صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کتے کا بچہ تو بھی حرام خور ہے، ہمیں بھی حرام کھلاتا، ہم جتنی بد دعا کریں تمہیں لگے گا بھی نہیں۔